بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب صدق اللہ العظیم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، بولے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اکیلے اللہ کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے. قال قد وقع علیکم من ربکم، کہا تم پر واقع ہو چکا تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غصہ. ان آیات کے اندر سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت ان کے سامنے رکھی، تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں. سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا میرے اندر بے وقوفی کی کوئی بات نہیں، ہاں یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے جو پیغامات، جو شریعت مجھے عطا کی ہے میں تم تک پہنچاتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی اور کام نہیں. سیدنا ہود علیہ السلام نے انہیں یہ بات کہی، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر کہ اللہ جل شانہ نے تمہارے خاندان میں سے، تمہاری قوم میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ لہٰذا یہ کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ جل شانہ نے نعمتیں دی ہے ان کا شکر ادا کرو، اللہ جل شانہ کی ناشکری نہ کرو. اور نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، اور نعمتوں کی ناشکری یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید کے ساتھ شریک ٹھہرائے، بندہ مشرک بن جائے، یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. تو ان لوگوں نے آگے سے یہ جواب دیا قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا، کہنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ جس چیز کا وعدہ کرتے ہو، یعنی تم جو کہتے ہو کہ اگر اللہ کی توحید کو نہ مانو گے، میری رسالت کو نہ مانو گے، اللہ تمہارے اوپر عذاب نازل کرے گا، تو لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے اور تو عذاب لے کر آ جا. اور اسی طرح انہوں نے کہا وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، کیا ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ یعنی ہمارے اتنے بت ہیں، اتنے معبود ہیں، ایک روزی کا ہے، ایک بارش برسانے کا ہے، ایک غلہ دینے کا ہے، ایک عزت کا ہے، دیگر جتنی ضروریات ہیں سب کا علیحدہ علیحدہ ہمارا بت ہے، علیحدہ علیحدہ ہمارا خدا ہے. ان سب کو ہم چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ جل شانہ کی عبادت کریں، ایک اکیلے اللہ جل جلالہ سے مانگیں، یہ ہماری سمجھ کے اندر بات نہیں آتی. یہی بات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی، اس لیے کہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے، تو ان کے بھی بہت سارے بت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ توحید ہے کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑو، ایک معبود برحق کی عبادت کرو، ایک معبود برحق کو مانو، ایک اللہ جل شانہ کو مانو، اللہ جل شانہ کی مانو، تاکہ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو. تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا ہم اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیں؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب چیز ہے، ہماری سمجھ کے اندر بات نہیں آتی. تو اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام سے بھی کہا گیا
وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، وہ بہت سارے بت ہیں، بہت سارے معبود ہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں، ایک کو اختیار کر لیں، یہ ہماری سمجھ کے اندر بات نہیں آتی، لہٰذا تم یہی ہے کہ ہمارے اوپر عذاب لے آؤ جس چیز کا تم ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہو۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمارے اوپر آسمان کے ٹکڑے برسیں، تم ہمارے اوپر عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت توحید رکھی، اپنی رسالت رکھی، انہیں فعل بد سے رکنے کا کہا، تو انہوں نے یہی کہا ایتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو اللہ جل جلالہ کا عذاب لے آؤ، ہمارے اوپر عذاب آ جائے، پتہ چل جائے گا تم کتنے سچے ہو۔ اسی طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے دعوت توحید رکھی، اپنی رسالت، نبوت، ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، تو ان لوگوں نے یہی کہا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں، ہمارے اوپر تو پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب ہمارے اوپر آ جائے، ہم اس دنیا کے اندر تباہ و برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اللہ جل شانہ اس قوم کے نبی کو اس نبوت کے دائرے اور حد سے باہر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام اپنی قوم کے نبی، اپنے قبیلے کے نبی، ان کی ایک حد تھی، ایک باؤنڈری تھی، اللہ جل شانہ فرماتے کہ اپنی اس حد سے نکل جاؤ، جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو کہا گیا کشتی بنائیے اور سفر کر جائیے، لہٰذا وہ اپنے نبوت کے حد اور ایریے سے باہر نکلتے، پیچھے قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی نبوت کے دائرے سے نکلے ہی نہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نہیں آ سکتا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگ عذاب سے بچے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچے ہیں، ورنہ یہ لوگ اس بات کے مستحق تھے، ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ عذاب دینے کی قدرت بھی رکھتا ہے، اللہ قادر ذات ہیں، اللہ قدیر ذات ہیں، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کو دیکھا جائے تو ہر ایک کے ساتھ ان کی قوم نے یہی برتاؤ کیا، تو اسی طرح سیدنا ہود علیہ السلام سے کہا گیا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو ہمارے پاس وہ چیز لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، سیدنا ہود علیہ السلام نے کہا تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ یہ واقع ہو چکا ہے، یعنی یہ جو تمہارے اعمال ہیں، توحید کا انکار کرنا، شرک کرنا، رسالت کا انکار کرنا، تمہارے اعمال درست نہیں، تمہارے عقائد درست نہیں، لہٰذا اس بات کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ بات طے شدہ ہے، اللہ جل شانہ نے جب ارادہ فرما لینا ہے تو تمہارے اوپر عذاب آ جانا ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ تفصیلات آ رہی ہیں، کل کے درس کے اندر کریں گے۔ اللہ جل شانہ تمام قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔